مشرق وسطیٰ میں بہت تیزی سے صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے وہ بند ہو گئی ہے. آئل پرائسز بڑھ رہی ہیں. LNG کی پروڈکشن قطر نے بند کر دیا. اس کا سیدھا یورپ کے انرجی مارکیٹس میں ہے. آج جتنے بھی نیشنل اسٹاک ایکسچینجز تھے وہ نیچے گرے. اور اس کے علاوہ باقی تو آپ کے سامنے فلائٹس بند ہیں, دبئی بند ہے, مشرق وسطیٰ کی ایئر سپیسز بند ہیں, کروڑوں کا ڈالرز کا نقصان ہے. امریکہ کے اندر خوف آنا شروع ہو گیا کہ انفلیشن بڑھ رہی ہے, اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ حملے جاری ہیں, ایران کے اندر شہادتیں جاری ہیں. اور اگرچہ بہت ٹاپ لیول لیڈرشپ ماری گئی پہلے 24 گھنٹوں کے درمیان 50 کے قریب, لیکن جو کلیپس نظر آ رہا تھا وہ نظر نہیں آ رہا. اور یہ امریکن میڈیا اور ان کے سینئر لوگ کر رہے ہیں. وہاں صورتحال بدل رہی ہے, لیکن اس سے زیادہ تیزی سے ڈونلڈ ٹرمپ بدل رہے ہیں. کل رات گئے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس سے بہتر اور اس سے زیادہ کوانٹٹی میں اسلحہ کبھی نہیں تھا, اور ہم اب فار ایور والی جنگیں لڑ سکتے ہیں. ہم یعنی کہ یہ جنگ میں اگر چلانا چاہوں تو مجھے اسلحے یا اس کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ انہوں نے پہلے ٹویٹ کیا. پھر صبح ٹویٹ آیا کہ ایران کی ایئر ڈیفنسز, ایئر فورس, نیوی اور تمام قیادت ختم. وہ میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن میں نے کہا ٹو لیٹ, بہت لیٹ ہو گیا, اب بات نہیں کروں گا. یہ ایک ڈیفینیٹو سٹیٹمنٹ آئی. اب اسے کچھ دیر پہلے انہوں نے ایک انٹرویو دیا پولیٹیکو کو, 4-5 کوئی یہ چھوٹا سا انٹرویو ہے لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی اسلحے کی کیپیسٹی بہت ختم ہوتی جا رہی ہے ایرانیئنس کی, ان کے لانچرز بھی بالکل ختم ہونے والے ہیں, یعنی کہ تباہی کے وہ بالکل قریب ہیں, سب کچھ ہے. دے آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, دے آر رننگ آؤٹ آف ایریاز. اور یہ بیکاز, اور یہ جہاں جہاں سے ہمارے پہ مارتے ہیں اس کے بعد ہم ان کو فارغ کر دیتے ہیں, ان کے پاس وہ علاقے بھی ختم ہو جا رہے ہیں جہاں سے وہ ہمارے پہ حملہ کریں. بٹ انہوں نے کہا ہے کہ ہم انلمیٹڈ ریسورسز سب کچھ ہیں, مگر ان سے پوچھا گیا بات چیت, انہوں نے کہا ہاں بات چیت کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اتنی لیڈرشپ مار دی ہے کہ اب نئی لیڈرشپ نکل رہی ہے. تو نئی لیڈرشپ میں ہو سکتا ہے ایسے لوگ ہوں جن سے ہم بات کر سکیں, اور آئی ایم اسٹل اوپن ٹو ٹاکس. کچھ گھنٹے پہلے نو ٹاکس, اب ٹاکس. پہلے کہتے تھے کبھی بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہوں گے, اب کہنا شروع ہو گئے شاید بوٹس آن گراؤنڈ بھی بھیج دیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہے, لیکن اس سے پہلے نیو یارک ٹائمز نے 1-2 سٹوریز کی ہیں اور 1-2 اوپینین پیسز کی ہیں جو بڑے طریقے سے سمجھا دیتے ہیں کہ اگر اس جنگ کو سمجھنا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو کیسے ہم سمجھیں. پہلے تو اس وار کی انہوں نے ڈیٹیلز بتائیں کہ یہ جو سارا باتیں تھیں, نیگوسیشنز تھی, سارا ڈیکوسٹا تھا. یہ طے ہو گیا ہوا تھا دسمبر کے اندر 2025 میں کہ جنگ ہوگی, ایران پہ حملہ ہوگا. اور وہ بتاتے ہیں کہ دسمبر کے اندر نیتن یاہو, اسرائیلی پرائم منسٹر, یہ ان کے گھر مارالاگو جو فلوریڈا والا ان کا مینشن ہے وہاں پہ آئے, اور ان کی 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ سے. اور اس میں انہوں نے بہت چیزیں طے کی, جنگ کب, وقت, کیسے, یہ سب کچھ طے ہوا. پھر فیبروری 24 کو جو ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں انٹیلیجنس کمیٹیز کے ہیڈز تھے, سینٹ کے اور کانگریس کے, ان کو مارکو روبیو جو اسٹیٹ سیکرٹری جو تھے, سیکرٹری آف اسٹیٹ, وہ بریفنگ دے رہے تھے. انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ رجیم چینج کا کوئی مسئلہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو میں طے ہو گیا ہوا تھا کہ ہم نے قیادت بدلنی ہے, ختم کرنی ہے. اور فیبروری 24 کو یہ کہتے ہیں, اور وہاں وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی ارادہ نہیں, ان کے فارن سیکرٹری کہتے ہیں رجیم چینج کا. 3 دنوں کے بعد حملہ ہو جاتا ہے. اور 3 دن کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ ٹیکسس جا رہے تھے ٹرمپ جہاز میں, تو اس وقت انہوں نے یہ آتھرائز کر دیا کہ آپریشن ایپک فیوری از اپرووڈ, نو اباٹس, گڈ لک, اب کوئی واپسی نہیں ہوگا. یقین اس وقت نیگوسیشنز چل رہی تھیں لیکن انٹرنل آرڈر انہوں نے دے دیا, اور یہ نظر آ گیا کہ کوئی ٹاکس میں نہ ریالٹی تھی نہ پلان تھا. وہ جنوری کے مڈل میں, اور یہ ٹرمپ جو تھا اس نے یہ پوزیشن لی ہوئی تھی کہ ہم تیار نہیں ہیں. اس کو ان کے سولجرز نے بتایا, ملٹری لیڈرشپ نے, کہ آپ کی تیاری پوری نہیں ہے, ورنہ پہلے ان کا پلان جنوری میں تھا. تو تب انہوں نے کہا اوکے. اس زمانے میں کوئی ایئر کرافٹ کیریئرز نہیں تھے, جہاز ان کے یورپ اور امریکہ وغیرہ کے اندر پھیلے ہوئے تھے, اور ان کی بیسس پہ وہ ڈیفنس اکوپمنٹ نہیں تھا اتنا جو اس ریجن میں بے ہیں جن پہ اگر وہ حملہ کرتے ایران, جوابی حملہ, تو یہ اپنا ڈیفنس کر سکتے. 40,000 لوگ ہیں. تو جنوری کا یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جنوری میں حملہ نہیں کرنا. پھر جنوری 14 کو یہ نیتن یاہو نے فون کیا ٹرمپ کو, اور اس کو کہا کہ جی آپ ملٹری اسٹرائک جو سی ہے نا مہینے کے اینڈ تک ڈیلے کر دیں کیونکہ ہم نے بھی اپنے ڈیفنسز تیار کرنے ہیں.
پھر جو اس کے بعد 1-2 ہفتے تھے، انہوں نے ان ہفتوں میں سیورل ٹائمز آپس میں بات چیت کی. اس نے جے ڈی وینس کے ساتھ بھی بات کی، وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ، مارکو روبیو سے بھی، اور اسٹیو وٹکاف جو پاکستان کو بھی بڑا پیارا آج کل، وہ بھی ماشاءاللہ اس پوری گیم میں پورے انوالو تھے. ٹاپ انٹیلیجنس آفیسرز وہ واشنگٹن بھی گئے، اسرائیل کا چیف آف سٹاف وہ جا کے ایڈمرل بریڈ کوپر جو ان کا یو ایس سینٹرل کمانڈ کا ہیڈ ہے اس کے ساتھ پورا کوآرڈینیٹ کرتا رہا. یہ چل رہا ہے پورے جنوری میں. دوسری طرف عمانیز بھاگ رہے ہیں، ایرانیز بھاگ رہے ہیں، باقی لوگ بھاگ رہے ہیں. شروع میں تو ہم بھی بھاگے تھے، پھر ہمیں بعد میں لفٹ ہی نہیں کرائی گئی. سو یہ سارا ایک ڈرامہ چل رہا ہے ان دا مین ٹائم ٹاکس کا. مڈ فیبرری جب ہوا، فیبرری کے درمیان میں جب آئے تو اکارڈنگ ٹو دوز رپورٹس پوری تیاری مکمل ہو گئی. شپس آ گئیں، جہاز آ گئے، میزائلز آ گئے، سب کچھ آ گیا. اور ان دا مین ٹائم ان کے داماد کشنر اور وٹکاف یہ ایرانیئنس کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے چلتے رہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ان کا اپنی رپورٹس جو ان کی انٹرنل بتا رہی. فیبرری 16 کو مارکو روبیو رپورٹرز کو کہتے ہیں کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ ایران کے اندر جو ڈیسیژنز ہیں نا وہ سارے ان کے جو اہل تشیع ملاز ہیں نا وہ کرتے ہیں، اور وہ پالیسی پہ نہیں کرتے، وہ اپنی ریلیجس آئیڈیالوجی کی بنا پہ فیصلے کرتے ہیں. تو سمجھ نہیں آتی کہ ان سے بات ہو نہیں سکتی. یہ پہلا بڑا انڈیکیٹر تھا کہ اب پالیسی کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ بات ایشو کی ہے ہی نہیں، یہ بات ہی رجیم چینج کی ہے. فیبرری 21 کو وٹکاف نے ایک فاکس نیوز کو انٹرویو دیا اور اس میں اس نے کہا کہ یار میں صدر ہمارا بڑا پریشان ہے ٹرمپ کہ یہ ایرانیئنس کیوں یہ نیوکلیئر کو ختم کرنے پہ نہیں آ رہے، بات کریں سیدھی سیدھی ہم اس کو ختم کرتے ہیں تو پریزیڈنٹ بڑا پریشان ہے، سب کچھ ہے یہ وہ. پھر جو بی بی جو ہے نیتن یاہو، یہ فیبرری 11 کو یہ بڑی کرٹیکل میٹنگ ہے. یہ ملا تھا تب 3 گھنٹے کے لیے جس میں نے آپ کو بتایا، اور اس میں انہوں نے یہ طے کیا اکارڈنگ ٹو دیز رپورٹس کہ 3 گھنٹے میں انہوں نے ساری چیزیں فائنل کی اور یہ بھی کہا کہ رجیم چینج ہوگا، سب کچھ ہوگا اور اس کے نیچے ہم نے نہیں رکنا. اور اس کے 2 ہفتے بعد ٹرمپ صاحب نے جنگ چھیڑ دی ایران کے اوپر. یہ وہی ٹرمپ ہے جس کا ہمیشہ سے سٹانس رہا تھا. 2016 کا اس کا کیمپین پرومس تھا کہ رجیم چینج از پروون ایبسولوٹ فیلئر، اور میں نہیں کروں گا کہ میں جنگیں ختم کروں گا، میں تو جرمنی اور ساؤتھ کوریا سے بھی لے آؤں گا. جب وینیزویلا کا ڈرامہ کیا تو سب کچھ ہوا. لیکن بیفور آئی انٹروڈیوس یو ٹو مائی گیسٹ، میں ایک چیز ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. جنرل ویسلے کلارک تھے، یہ فارمر کمانڈر نیٹو فورسز تھے یورپ میں. انہوں نے ایک بار لکھا اور یہ ان کی رائٹنگ ہے، اور انہوں نے بتایا کہ جب 9/11 ہوا تو مجھے ایک ٹاپ یو ایس ملٹری آفیشیل مجھے ملا اور اس نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ سیورل مسلم کنٹریز نیڈ ٹو بی ٹیکن آؤٹ، یعنی کہ ان کو فارغ کریں. اور اس نے مینشن کیا عراق، سیریا، لیبیا اور ایران. عراق بھی ہیز بین ٹیکن آؤٹ، سیریا بھی فارغ کر دیا گیا، لیبیا بھی فارغ کر دیا، اور آج ہم جس وقت بات کر رہے ہیں ایران اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. یہ ویسلے کلارک نے پہلے بتایا تھا. یہ ساری سٹوری آپ نے سن لی ہے تو پتہ سمجھ آ جانا ہے کہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ نیوکلیئر کی نہیں ہے، یہ جنگ نیتن یاہو کی جنگ ہے جس کا 30 سال سے پلان تھا کہ میں نے ایران کو تباہ کرنا ہے، اور ٹرمپ اس کا اعلی کار ہے. اٹس دا پپٹ میکنگ دا پپٹر ڈانس. الٹا ہو گیا، بجائے اس کے کہ پپٹ کو ڈانس کروائے.